بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر تقریباً 15-16 سال تھی جب رات کے 3 بجے میری اماں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں اماں کے اس وقت اٹھانے پر بہت حیران ہوئی تھی، جبکہ ابھی نہ ہی اسکول کا وقت تھا اور نہ گھر میں کوئی کام تھا۔ رات کے 3 بجے تھے، مجھے سوئے ہوئے ابھی 2-3 گھنٹے ہی گزرے تھے، لیکن اماں نے رات کے 3 بجے جگا کر مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے اماں، سونے دو۔ مگر ماں میری سرگوشی کی آواز میں مجھے مسلسل اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماں؟ میں بالآخر اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹی، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اماں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ چلنا پڑے گا؟ کیا مطلب ہے اماں؟ مجھے کہاں چلنا پڑے گا؟ اور یہ کون سا وقت ہے؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا تو بولی، آہستہ بولو، زیادہ تیز بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ابھی اسی وقت میرے ساتھ یہ گھر چھوڑنا ہوگا، ورنہ ساری عمر میری شکل دیکھنے کو ترستی رہو گی۔ میں ماں کی گئی تھی اور فکر میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ ماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ زیادہ باتیں مت کرو، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ تمہاری ماں میں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو۔ اگر چلنا چاہتی ہو تو جلدی سے اٹھو، اپنا بیگ پکڑو اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ گاڑی میں، ورنہ دوبارہ تم میری شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ رہنا اپنی دادی اور اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، جو تمہیں کبھی انسان کی اولاد سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ اماں، میں کہیں نہیں جا رہی، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ، تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا میں نے۔ اماں یہ کہہ کر اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں باہر جا کر سب کو بتانے لگی ہوں کہ تم یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہی ہو۔ میں نے اماں کو دھمکی دی تو انہوں نے آگے بڑھ کر پھل کاٹنے والی چھری پکڑ لی اور بولی، جائے گی تو میں خود کو مار کر ختم کر دوں گی۔ چپ کر کے بیٹھی رہ یہاں پر، اگر میں تجھے لے کر نہیں جا رہی تو شکر کرنا چاہیے، نہ کہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کر کے میں پریشان ہوں۔ اماں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یکدم میرے دل میں ماں کی محبت جاگی تو اماں کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ یہ چیز میری بیٹی، بس میں تجھے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ تیری ماں زمانے سے لڑ سکتی ہے، لیکن یہاں پر اب رہنا ممکن نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اماں کی باتیں عجیب سی ہوتی تھیں، وہ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ کر لیتی تھیں، لیکن آج وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس گھر سے جانا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کے دروازے ہم پر بند ہو جاتے۔ ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں ایک ماں اپنی بیٹی کو، وہ بھی جوان بیٹی کو لے کر گھر سے نکلے گی تو کیا سسرال والے اسے واپس اس گھر میں قدم رکھنے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ خود بھی سمجھدار ہیں، ہمارے معاشرے میں عورتوں پر کتنی ہی پابندیاں ہوتی ہیں، اور میری ماں ان سب پابندیوں کو ختم کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کہاں کس نامعلوم جگہ پر جا رہی تھی، لیکن مجھے بس اپنی ماں کی فکر تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے، کسی طور پر بھی میں اپنی ماں کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اسی لیے میں تیار ہو کر اپنی اماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اماں نے خود بھی کالا برقع اوڑھا، مجھے بھی اوڑھا دیا۔ میں نے دیکھا تو گھر کے باہر ایک کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ اماں، تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تم رات کے اکیلے یہاں سے نکل رہی ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہاں جا کر، جس دنیا میں تم جا رہی ہو، وہاں پر ہم محفوظ ہاتھوں میں رہیں گے؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں پیڑ سے گرا ہوا کوئی پھل ہوں، اماں نے غصے سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں سے گھسیٹتی ہوئی مجھے نیچے لے آئی۔ دروازہ کھولا تو باہر بڑی سی گاڑی کھڑی تھی، ہم دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوا تو شاید ہمارے گھر میں کسی کو تو خبر ہوئی ہو، محلے میں بھی کسی نے نوٹ کیا ہو، مگر اماں کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ چلو لڑکے، گاڑی تیز چلاؤ نا، اماں نے بڑے ہی ربدار لہجے میں اس سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لڑکے کی عمر 18 سے 20 سال لگ رہی تھی اور وہ بہت ہی شریف گھرانے کا ثبوت معلوم ہوتا تھا۔ اماں، اب تو بتا دو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم نہیں جانتی کہ تمہاری پھپھو نے کیا سوچ رکھا تھا؟ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے، اس لیے کہ میرا شوہر یہاں نہیں بلکہ پردیس میں ہے، اس نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ لوگ مجھے مار کر اس ولایتی عورت کو یہاں لا کر بسانا چاہتے ہیں۔ میری جان، اگر میں آج یہاں سے نہ نکلتی تو صبح تجھے میرا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑتا۔ تو جانتی ہے ان لوگوں نے گھر میں لا کر ہتھیار بھی رکھ دیا تھا۔ اماں کی باتیں سن کر میرے تو پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ہی گھر والے، یعنی میرے ابا کے رشتہ دار، میری پھوپھیاں اور میری دادو جان میری ماں کی جان کے دشمن بن جائیں گے، صرف اس لیے کہ ایک ولایتی عورت ان کے بیٹے کو
ہزاروں ڈالرز دے رہی تھی اور وہ انہیں بھی دے سکتی تھی، بس اسی کو گھر میں لا کر بسانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے بیٹے کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے ہی راستے سے صاف کرنا چاہتے تھے۔ میں حیران ہو گئی تھی، میرے تو دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جیسے۔ اب ہم ابا کے بغیر رہیں گے ساری عمر؟ ہاں میری جان، ان کے بغیر ہی تو رہیں گے، کیونکہ تمہارے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، سمجھو۔ وہ کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے، اور میں تمہیں گھر سے لے کر آ گئی ہوں تو یہی سمجھیں گے کہ میں تمہیں خراب کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں بیچنے کے لیے گھر سے نکل پڑی ہوں، حالانکہ تو جانتی ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تو میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل پڑے۔ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ ابا نے ہم دونوں کو چھوڑ دیا تھا، وہ بھی بیچ راستے میں، اور ایک فرنگی عورت سے شادی کر لی تھی۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن میں نے دیکھا وہ لڑکا بڑے غور سے ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، جیسے ہمیں پہلے سے جانتا ہو۔ سفر لمبا تھا، شاید وہ بھی ہماری باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا یا پھر ویسے ہی دلچسپی لے رہا تھا۔ 3-4 گھنٹے وہ گاڑی چلاتا رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ جس جگہ پر پہنچے وہ بہت ہی ویران سی تھی۔ اماں نے اس سے کہا کہ وہ انہیں اسی گھر لے کر جائے جس کا پتہ وہ اسے پہلے سے دے چکی ہیں۔ تقریباً 3-4 گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد صبح کے 6 بجے اس نے ہمیں ایک گھر کے سامنے اتارا۔ یہ گھر کافی پرانا لگ رہا تھا، لیکن کافی بڑا بھی تھا، جبکہ آس پاس کافی اور بھی گھر تھے، مگر اس گھر کی شان ہی الگ تھی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ اماں، یہ گھر کیا ہمارا ہے؟ پاگل ہو گئی ہے؟ تیرے باپ نے کبھی اتنا پیسہ نہیں بھیجا کہ میں اتنا بڑا گھر خریدنے کا سوچ بھی سکوں۔ بس میں نے اپنے کچھ زیور اٹھا لیے ہیں، اب انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اس گھر کو میں نے دیکھ لیا ہے، میری ایک سہیلی شہر میں رہتی تھی، اس کی مدد سے میں نے یہ گھر کرائے پر لیا ہے۔ اب اسی گھر میں ہم لوگ رہیں گے اور میں تجھے شہر کی بڑی اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھاؤں گی۔ دیکھ لینا تو ایک دن ڈاکٹر بن جائے گی۔ اماں جان کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ کم از کم اس ماحول سے تو یہ گھر ہی اچھا تھا جہاں پر اب میں اور میری ماں رہنے جا رہے تھے۔ اماں نے مجھے تسلی دی، اس لڑکے کو کرایہ دیا اور رخصت کر دیا۔ میں اس گھر کے اندر جا کر دیکھنے لگی۔ گھر واقعی میں بہت بڑا خوبصورت تھا، آس پاس کا ماحول بھی اچھا تھا، کھلی گلیاں تھیں، اور میں نے پہلی بار اس گھر کے علاوہ شہر کا ماحول دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ سب کچھ بہت ہی نیا اور انوکھا لگ رہا تھا۔ ہم لوگ یہاں رہنے لگے۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مونچھوں والا آدمی گھر کے باہر کھڑا تھا، جسے میں نے دیکھ لیا تھا۔ اماں نے مجھے چھپ جانے کا کہا اور باہر جا کر اسے کرایہ دے آئی تھیں۔ اماں کے لہجے میں بہت سختی تھی اور وہ بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے اماں؟ میں نے امی جان سے پوچھا تو انہوں نے بات کو گھما دیا اور کہنے لگے خواہ پریشان مت ہوا کرو، بس تم اپنے داخلے کے بارے میں سوچو، تم کون سے کالج میں پڑھو گی میری بیٹی؟ امی نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میں کالج جانے لگی۔ کالج تو بہت اچھا تھا، لیکن کافی مہنگا تھا۔ یہاں پر مجھے ہر چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ کاپی پینسل بھی مہنگے ملتے تھے، جبکہ اسکول کی فیس بھی اچھی خاصی تھی۔ گاؤں میں تو سب کچھ سستا ہی تھا۔ میں نے اماں کو یہ بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں، بیٹی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری ماں ہی نہیں باپ بھی ہوں۔ آئندہ کے بعد تم ایسی باتیں سوچنا بھی مت، بس تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اماں یہ کہتی تو تھیں، لیکن میں گھر میں نئی نئی چیزیں دیکھ رہی تھی جو کہ اماں اپنے پیسوں سے کبھی بھی نہیں لا سکتی تھیں۔ پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی تھی کہ جب میں کالج سے گھر آئی تو ذرا وقت سے پہلے آ گئی تھی، یعنی چھٹی سے 1-2 گھنٹے پہلے۔ اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں جلدی چھٹی لے کر گھر آ گئی، مگر گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو اماں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ایک عجیب سی عورت اور ساتھ میں ایک مرد بھی تھا۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ اماں کے جاننے والے نہیں بلکہ دور پار کے لوگ ہیں۔ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ گھر میں کوئی عورت آئے یا مرد، تم نے اس کے سامنے نہیں آنا۔ سو میں گھر کے باہر ہی کھڑی ہو گئی کیونکہ یہ لوگ صحن میں موجود چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دیر اسی طرح کھڑی رہی۔ میرے پاؤں اور ٹانگوں میں اب درد شروع ہو گیا تھا، لیکن اماں نے بہت سختی سے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی میں کسی کے سامنے نہ آؤں، ورنہ ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ سو ان لوگوں کے جانے کے بعد میں گھر میں داخل ہوئی، اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، ارے بیٹی، تم ہر بات کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا کرو، بس یہ لوگ
مکان کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بیٹا۔ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آدھا کرایہ دیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ پورا مکان یہ لوگ خرید نہیں سکتے، نہ ہی کرائے پر لے سکتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ تو جانتی ہیں نا، مجھے کسی کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہے، بھلے ہم کم کھا لیں گے لیکن ہم کسی کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کچھ نہیں اماں، میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو یہ بات کہہ تو دی تھی لیکن وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دو دن وہ سخت پریشان رہیں، پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی، کیا تم کبھی مجھ سے نفرت تو نہیں کرو گی؟ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ میں آپ سے کیوں نفرت کروں گی؟ آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے زمانے کی کڑی دھوپ سے بچایا۔ میں آپ کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ جیسی بھی ہو جائیں، آپ میری ماں ہیں۔ میری اماں نے مجھے آنسو بھری نظر سے دیکھا اور بولیں، ٹھیک ہے بیٹا، مجھے امید ہے کہ تم کبھی بھی نہیں بدلو گی۔ اگر تم بدلی تو میں اسی دن اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہیں لے کر واپس گاؤں چلی جاؤں گی۔ اماں، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میں نے ہنس کر پوچھا تو اماں چپ ہو گئی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک پریشانی تھی جو وہ مجھے نہیں بتا رہی تھیں۔ پھر 2 دن گزرے، اماں نے مجھے ایک اور خبر سنائی۔ بیٹی، میں درمیان میں پردہ لگا دوں گی لیکن ان لوگوں کو مکان میں جگہ دینا بہت ضروری ہے۔ کیوں اماں، ایسی کیا مجبوری آ گئی؟ ہمارے پاس پیسوں کی اتنی کمی بھی تو نہیں کہ تم اس مکان کو آدھا آدھا کرو۔ بیٹی، وہ بات ٹھیک ہے، اب تو ہمارے پاس ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ آج کل ہمارے گھر میں کھلا گوشت، چاول، پھل، کھانے پینے کی ہر چیز آ جاتی تھی۔ ہمیں کسی چیز کی تنگی نہیں تھی۔ امی ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ کافی دنوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے، یہ تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے 40,000 کا فریج بھی لے لیا تھا، گھر میں نئے صوفے بھی ڈلوا دیے تھے، جبکہ ایک کمرے کو مہمانوں کے لیے بھی سجا دیا تھا۔ اماں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتی رہتی اور مجھ سے بھی یہی کہتی کہ بیٹی، تم کبھی بھی کسی کی باتوں میں مت آنا۔ خود تو وہ ایسی باتیں کرتی تھیں لیکن گھر میں عجیب ماحول بنا ہوا تھا۔ گھر میں نئی نئی چیزیں، مجھے وہ نئے نئے جوڑے لا کر دیتی۔ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، میری فیس وقت پر ادا ہو جاتی تھی، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات ہی میرے لیے یہی تھی کہ گھر میں جب آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تو اماں یہ سب کچھ کیسے پورا کرتی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس گھر میں اماں کو سودا لانے کے لیے باہر بھی نہیں جانا پڑتا تھا۔ میں اکثر ہی دیکھتی ہمارے ڈرائنگ روم میں پھل اور سودا وغیرہ رکھا ہوتا تھا۔ ایک دن اتوار کا تھا، میں صبح اٹھی، ڈرائنگ روم میں صفائی کرنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا، بیٹا اس کمرے کی صفائی میں خود کروں گی، تم باقی کمرے دیکھ لو۔ اماں کا مشکوک سا رویہ اب مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں ان کے بارے میں کچھ عجیب باتیں سوچنے لگی تھی۔ پھر اماں واش روم میں چلی گئیں۔ ان کے غسل خانے میں جاتے ہی میں ڈرائنگ روم میں گھس گئی۔ میں نے کیا دیکھا، وہاں پر تو اچھا خاصا سامان، سودا، سلف اور پھل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ایک پرچی جس پر حساب کتاب لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ساری چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں۔ میں ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اماں فوراً سے ڈرائنگ روم میں آ گئیں اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کمرے کو مت چھیڑنا، اس کی صفائی میں خود کروں گی، پھر تم وہاں چلی گئیں۔ اماں باقاعدہ غصہ کر رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ میں اس کمرے میں ہی تو آئی ہوں، کسی اور کے گھر تو نہیں گئی نا؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے مت سکھاؤ، اماں نے سختی سے کہا اور مجھے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے آئی تھیں۔ مجھے تو ان کی یہ باتیں اب سمجھ سے باہر لگتی تھیں، حالانکہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنے باپ سے بھی دور تھی، ایک نازک عمر سے گزر رہی تھی، مگر میری امی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ بس مجھ پر سختی ہی کیا کرتی اور کہتی کہ تم خواہ ہر بات میں مت بولا کرو۔ اب اماں کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگتی تھی کیونکہ مجھے ان کے سخت اور تلخ رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر میں سوچنے لگی کہ آخر امی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں روا رکھتی ہیں؟ کوئی تو بات ہوگی جو انہیں میرے بارے میں بدگمان کرتی ہے۔
ورنہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی سے اتنا سخت رویہ نہیں رکھتی، اور پھر وہ اپنی کوئی پریشانی مجھ سے نہیں کہتی تھیں، ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبی رہتی تھیں۔ جب میں بات کرتی تو چونک جایا کرتی تھیں۔ اماں نے سچ مچ گھر کے درمیان ایک پردہ لگا دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگیں کہ مالک مکان نے سختی سے کہا ہے کہ ایک دوسرا کرایہ دار بھی ہمارے ساتھ آ کر رہے گا۔ اماں کیا تم نے اسے یہ نہیں کہا کہ ہم پورا کرایہ دیتے ہیں تو دوسرا کیوں آ کر رہے گا؟ بیٹی وہ نہیں مان رہا، کہتا ہے کہ تم بے شک کرایہ آدھا دو، مگر یہ لوگ یہیں پر رہیں گے کیونکہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور ویسے بھی محلے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اجنبی لوگوں کو اپنا مکان بھروسے پر نہیں دے سکتا، اس لیے وہ کوئی قابل بھروسہ لوگ ہمارے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے اماں، ہم کیا قابل بھروسہ نہیں ہیں؟ اماں نے میری بات سن کر سر جھکا لیا اور دھیمے سے بولی، بیٹی لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ مالک مکان کہتا ہے کہ تم لوگ یا تو یہ مکان چھوڑ کر چلے جاؤ یا تو پھر اپنے ساتھ کسی اور کو بھی رکھو، ورنہ میں یہ سب کچھ قبول نہیں کر سکتا۔ ماں کی باتیں سن کر مجھے ان پر ہی شک ہونے لگا تھا۔ کرایہ مانگا تھا، اماں ہر مہینے اسے کرایہ بھی دے دیتی تھیں، مگر پھر بھی وہ ایسی بات کر رہا تھا جس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ لیکن خیر، مجھے اپنی ماں پر یقین تھا، نہ کہ ان غیر لوگوں پر۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ میں انہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، جیسا بھی ہوا میں اس گھر میں گزارا کر لوں گی۔ اماں نے میرا ماتھا چوما، مجھے بے شمار دعائیں دیں اور کہنے لگیں، بس بیٹی، اگر ہم لوگ یہاں پر کچھ عرصہ ہی رہے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے گا کہ اپنا گھر خرید سکیں۔ کیوں اماں، اس گھر میں ایسا کیا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ جمع ہو جائے گا؟ میری بات سن کر اماں ہڑبڑا اٹھی، جیسے انہوں نے یہ بات بے دہانی میں بولی ہو۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اپنی پڑھائی کرو۔ اماں یہ کہہ کر چلی تو گئی تھیں، لیکن مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ 2 گھنٹے کے بعد اماں نے پردہ اور دیوار سی لگا دی تھی، اور پھر وہ لوگ آ کر ہمارے ہی گھر میں منتقل ہو گئے۔ اب میں ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے میں پورے گھر میں گھوما پھرا کرتی تھی، لیکن اب اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کالج سے آتے ہی بس تم اس کمرے میں چلی جانا، یہاں سے باہر مت آنا، کھانا بھی میں تمہیں خود بنا کر دوں گی۔ اب کیونکہ ہمارا کچن بھی ایک ہوگا، اس آدمی کی بیوی بھی اسی کچن میں کھانا بنائے گی، تو تم کمرے سے باہر مت آنا، نہ ہی کچن میں آنا۔ پانی بھی پینا ہوا تو مجھے بتانا، میں تمہیں لا کر دوں گی۔ تم بس اپنی پڑھائی کرو، اگر تم پڑھ لکھ کر کچھ اچھی ڈاکٹر بن جاؤ گی تو میری بھی عمر بھر کا صلہ مجھے مل جائے گا۔ اماں کی باتوں سے مجھے نئی ہمت ملتی تھی، میں روز روز اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دیتی۔ مگر آج اماں کا رویہ بدلا ہوا سا تھا، اس سے پہلے وہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس کمرہ بھی ایک ہی تھا تو اماں رات کے 8 بجے ہی میرے کمرے میں آ گئیں۔ بیٹا، کمرے میں لائٹ بند کر دو، اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ اماں اب تو 12 بجے تک جاگتی رہتی ہیں، میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مگر آج مجھے جلدی نیند آ گئی ہے۔ اماں نے مجھ سے کمرے کی لائٹ تو بند کروا دی تھی، لیکن وہ خود سو نہیں رہی تھیں۔ کمرے میں عجیب کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی ادھر سے ادھر کوئی چیز رکھ رہا ہو۔ میں نے 1-2 بار اماں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا، کہنے لگیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا مسئلہ ہے میں جو بھی کروں۔ میں ڈر کے مارے خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے چارپائی کے نیچے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نیچے کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی سی چیز ہے۔ میں نے ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی کوشش کی تو اماں کی کڑک دار آواز میرے کانوں میں گونجی، کیا کر رہی ہے؟ آرام سے سو نہیں سکتی؟ اماں کو کیسے پتہ چلا کہ میں اپنا ہاتھ نیچے رکھ رہی تھی؟ میں حیران ہو گئی، لیکن پھر میں سو گئی۔ 2-3 دن کے بعد میں یہ بات بھول چکی تھی، لیکن اب اماں کا تو معمول ہی بن گیا۔ رات ہوتے ہی وہ میرے کمرے میں آ کر کہتی کہ چلو بہت پڑھ لیا، اب تم اپنی کتابیں بند کرو تاکہ میں بجلی بند کروں اور ہم لوگ سو جائیں، آج کل بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے۔ میں اس لیے بھی حیران ہوتی تھی کہ میری ماں نے آج سے پہلے مجھے کبھی بھی پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، لیکن اب وہ مجھے پڑھنے دیتی ہی نہیں تھیں۔ 8 بجتے ہی مجھ سے کہتی کہ کمرے کی ساری بجلی بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، جبکہ پوری رات وہ خود سوتی نہیں تھیں۔ مجھے بھی محسوس ہوتا کہ جیسے اماں جاگ رہی ہیں، مگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہونے دیا۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں آج اپنے کمرے میں موجود ساری چیزوں کا جائزہ لوں گی، چاہے میری اماں
کو اچھا لگے یا برا لگے، ان کے غسل خانے میں جاتے ہی میں نے کمرے کی روشنی جلا دی اور غور سے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس پر مجھے شک ہوتا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میری چارپائی کے نیچے کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی سی چیز ہوتی ہے نظر آیا۔ میں نے فوراً سے اسے چک لیا۔ ابھی کھولنے ہی لگی تھی کہ اماں غسل خانے سے باہر آ گئیں۔ میں نے فوراً سے بجلی کو بند کیا اور اچھل کر چارپائی پر لیٹ گئی، مگر اب میرے ذہن میں وہ لکڑی کا ڈبہ سما چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی اماں کمرے سے نکلیں تو میں نے اس ڈبے کو کھولنا شروع کر دیا۔ ڈبے کو کھولا تو اس میں سفید سفید کوئی چیز تھی جس کی مجھے سمجھ میں نہیں آ سکی، مگر میں پری میڈیکل کی طلبہ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کھول کر ضرور دیکھوں گی کہ اس میں کیا ہے۔ ڈبے میں سے ایک پیکٹ میں نے اٹھا لیا اور ڈبے کو کالج لے کر چلی گئی۔ اس ڈبے میں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے جا کر اپنی استانی کو دکھا دیا۔ میرے ہاتھ میں وہ چیز دیکھتے ہی وہ چونک گئیں اور بولیں، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میں نے کوئی ممنوع چیز اٹھا رکھی ہے۔ استانی جی، مجھے یہ باہر سے ملا ہے۔ استانی جی نے مجھ سے وہ ڈبہ کھینچ لیا اور کہنے لگیں، آئندہ کے بعد ایسی جگہوں پر آنا جانا بھی مت بیٹا۔ تم جیسی جوان لڑکیوں کے لیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مگر مس، یہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے بیٹی، یہ نشہ ہے۔ مگر جس نے بھی وہاں پھینکا تھا ضرور وہ نشئی ہی تھا، ورنہ کوئی عام آدمی نشہ تو نہیں کرتا نا۔ میں اپنی استانی کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ گھر جاتے ہی اماں پر برس پڑی۔ اماں، اس چارپائی کے نیچے نشہ کیوں رکھا ہے تم نے؟ یہ بات سن کر انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ یہ لوگ سن لیں گے، اسی لیے تو مالک مکان کو ہم پر شک ہے کہ میں نشہ بیچتی ہوں۔ تبھی تو اس نے ان لوگوں کو ہمارے پاس رکھا ہے تاکہ یہ ہم پر نظر رکھ سکیں، اور تم آ کر اپنی ہی ماں کے لیے ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو، اپنے راز خود ان کو پہنچا رہی ہو چیخ چیخ کر۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ مگر اماں، یہ نشہ تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا تم نشہ پیتی ہو؟ نہیں بیٹی، میں نشہ نہیں پیتی، اور یہ نشہ نہیں ہے، ایک دوائی ہے۔ یہ دوا ممنوع ہے، لیکن لوگ خریدتے ہیں۔ میں اسے بیچتی ہوں اور اسی سے پیسہ کماتی ہوں۔ کیا کرتی بیٹی؟ مجھے تیری فیس بھی تو کرنی تھی۔ میں اگر تمہاری تعلیم کا نہ سوچتی تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ اماں، میری تعلیم کو بہانہ مت بناؤ۔ تم نے اپنے گھر میں ساری عیاشی بھرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری ماں نشہ بیچے اور حرام کی کمائی سے مجھے پڑھائے۔ اب میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ 3 دن سے میں کالج بھی نہیں گئی۔ میں نے ہڑتال کر رکھی ہے اماں کے ساتھ کہ میں تب تک کالج نہیں جاؤں گی جب تک وہ یہ کام چھوڑ نہیں دیتی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے اپنی ماں کے خلاف پولیس اسٹیشن میں جانا چاہیے، یا پھر ان کو ماں سمجھ کر میں ان کا احترام کروں؟ آپ کے خیال میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے لیے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔